الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين۔ محترم حضرات، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، پردہ نشین خواتین، ماں اور بہنوں، ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام، جن کو امام الموحدین بھی کہتے ہیں، جنہوں نے اپنی زندگی میں بہت ساری قربانیاں اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیا، آخری بات جو ان کے تعلق سے ہم سن رہے تھے کہ قوم کے سارے دلائل بیکار ہو گئے، تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا ارادہ کیا۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، ان لوگوں نے کہا قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم، ان لوگوں نے کہا کہ ایسا کرو، ان کو آگ میں جلا دو، وانصروا آلهتكم، اور تمہارے معبودوں کی مدد کرو۔ معبود آدمی جس کی پوجا کرتا ہے، پوجا کرنے والے کی معبود مدد کرتا ہے۔ ان پاگلوں نے کہا کہ تم ابراہیم کو آگ میں جلاؤ گے تو تمہارے خداؤں کی مدد ہوگی۔ یہ الٹی عقل تھی۔ تو جیسے ہم نے گزشتہ درسوں میں سنا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بڑی آگ جمع کی گئی، اور وہ آگ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے جمع کی گئی، وہ آگ تقریباً 40 دن تک حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں رہے۔ اور روایتیں آتی ہیں کہ ہم نے گزشتہ درسوں میں کہا کہ وہ کیا الفاظ تھے جو ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں کہہ رہے تھے؟ کسی کو یاد ہے؟ حسبی اللہ ونعم الوکیل، اللہ تعالی ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بڑا کارساز ہے۔ اور کبھی حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یہی بات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا۔ جیسے قرآن مجید کہتا ہے ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، لوگ آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں نے آپ کے خلاف بہت بڑی فوج تیار کر رکھی ہے، بہت بڑی طاقت تیار کر رکھی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت ان آیتوں کی تلاوت کی، اس بات کی تلاوت کی، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ یہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل زندگی میں ہر قدم پر آدمی کو کام آنے والی چیز ہے۔ آپ حسبنا اللہ ونعم الوکیل پڑھیں یا حسبی اللہ ونعم الوکیل پڑھیں۔ حسبی اللہ کے معنی اللہ مجھے کافی ہے، اللہ مجھے بس ہے اور وہ بڑا کارساز ہے۔ حسبنا اللہ، اللہ ہمارے لیے کافی ہے، یہ جمع کا صیغہ ہے، وہ مفرد کا صیغہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں تھے، صحیح حدیث آتی ہے سارے جانور اس آگ کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کر رہے تھے، سارے پرندے پھونک رہے تھے کہ آگ بجھ جائے، ابراہیم علیہ السلام اس آگ سے باہر نکل جائیں۔ لیکن حدیث میں صحیح بخاری کی یہ حدیث جس میں کہا گیا سوائے چپکلی کے، لیزرڈ جو چپکلی ہوتی ہے، وہ چپکلی اسے ابھی پھونک رہی تھی، اس آگ میں تیزی لا رہی تھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیثیں وارد ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف حدیثوں میں کہا ہے کہ چھپکلی کو آدمی اگر ایک مرتبہ میں مارتا ہے تو اسے اتنی نیکیاں ملیں گی، اگر 2 مرتبہ میں مارا تو کچھ نیکیاں کم ملیں گی۔ ام شریک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں گئی، جیسے اور ایک روایت بھی آتی ہے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں انہوں نے ایک نیزہ دیکھا، نیزہ لوہے کا ایک نیزہ آتا تھا، تو انہوں نے کہا کہ ماں اس کا کیا کرو گی؟
یہ کیا ہے؟ تو کہا کہ اس سے میں چپکلی ماروں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلایا جا رہا تھا تو سارے جانور تو آگ کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن یہ چپکلی اس آگ کو اور تیز کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ویسے چپکلی جسے دیکھنے سے ہی بدن پر عجیب کیفیت طاری ہو جاتی ہے اور زہریلی چیز ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث میں کہا کہ اس میں نیکیاں ہیں۔ لیکن مختلف اعتراض کرنے والوں نے اعتراض کیا کہ آگ جب اتنی بڑی تھی کہ اوپر اڑنے والا پرندہ جل کر نیچے گر جاتا تھا، تو یہ چپکلی کیسے پھونک رہی تھی؟ چپکلی پھونکنا یہ تو سمجھ میں آنے والی بات نہیں، لیکن اللہ کے نبی نے کہا ہے۔ اب لوگوں نے کہا کہ چپکلی کا چمڑا بڑا نرم نازک ہوتا ہے، کیسے اس کے اندر طاقت آئی کہ وہ اتنی بڑی آگ کو پھونک سکے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ویسے چپکلی کے جسم میں چمڑے میں شاید وہ طاقت ہو کہ اسے گرمی کوئی اثر نہ کر سکے، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور احادیث آتی ہیں۔ فوائے سقہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چوہے کے بارے میں کہا کہ وہ ایسا جانور ہے رات میں جلتا ہوا چراغ نہ چھوڑو، وہ اپنے چراغ کو منہ میں لیتا ہے، سارا گھر گھوم کے آگ لگا دیتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فوائے سقہ کہا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سر اور آنکھوں پر ہم مانتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی وہ کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ آدمی ایسے شکوک و شبہات نہ لائے، لیکن اس بات پر یقین رکھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چپکلی کے بارے میں یہ بات کہی ہے، اور وہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح ہے۔ 40 دن تک اللہ کے رسول حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں رہے، اور اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا، قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، ہم نے آگ سے کہا کہ اے آگ تو ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا، تو ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ ٹھنڈی اور سلامتی کا باعث ہو گئی۔ اسی لیے ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کو تکلیف دینا چاہا، اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو راحت بنا دیا، آگ کو، انگار کو رحمت کا ذریعہ بنا دیا۔ اب بادشاہ کو معلوم ہوا، بابل کا جو بادشاہ تھا، کہ ارے اس کو آگ میں ڈالا گیا لیکن آگ نہیں جلائی، تو اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا، اور تاکہ ابراہیم علیہ السلام کو لاجواب کر سکے، جیسے قرآن مجید کہتا ہے أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ۔ بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا اور کہا کہ اے ابراہیم، تم اپنے رب کی بات کرتے ہو، یہ تمہارا رب ہے کون؟ تمہارے رب میں کیا خاص بات ہے جو مجھ میں نہیں؟ میں بھی تو سب کچھ کر سکتا ہوں۔ آدمی کو کبھی یہ غرور ہو جاتا ہے، جیسے فرعون نے کہا، فرعون نے بھی کہا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا بڑا رب ہوں، کس رب کی بات کرتے ہو؟ تو اس نے بھی یہی کہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک بات کہی، کہا یحیی و یمیت، ارے میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ زندہ کرنا اور مارنا یہ سب سے اعلیٰ ربوبیت کی صفت ہے جو اللہ تعالیٰ کی ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو اس خدا کی عبادت کرو جس نے تم سب کو پیدا کیا، تم کو ہی نہیں تمہارے باپ دادا کو بھی اسی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اسی رب نے پیدا کیا، لعلکم تتقون۔ تو کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس بادشاہ سے کہا کہ دیکھو میرا اللہ وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ تو اس نے کہا یہ کوئی بڑی بات ہے، ہم بھی کرتے ہیں، ہم بھی زندہ کرتے مارتے ہیں۔ جیل سے 2 قیدیوں کو منگایا، جس قیدی کو رہا کرنا تھا، ریلیز کرنا تھا، اسے قتل کرا دیا، اسے قتل کرا دیا۔ جس قیدی کو جیل میں رکھنا تھا اسے چھوڑ دیا، بلا دیکھو میں نے بھی کیا، ایک کو زندہ کر دیا، ایک کو مار دیا۔ اب وہ تو پاگل تھا، اپنے حساب سے اس نے کیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب ایسا کرتا ہے کہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، مغرب میں لے جا کر ڈبوتا ہے۔ تم ایسا کرو
کہ سورج کو مغرب سے نکالو مشرق میں لے جا کے ڈباؤ. تو وہ کچھ دیر سوچتا رہا. قرآن مجید کہتا ہے فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، اچانک اس کا دماغ خراب ہو گیا بادشاہ کا. بولا یہ ہم کہاں سے کر سکیں گے، یہ تو نہیں کر سکیں گے. کسی کو زندہ کیا، کسی کو مارا، یہ تو ہو سکے گا. اب ادھر سے نکلنے والے سورج کو ادھر سے ہم کیسے نکالیں گے؟ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، حیران ہو گیا وہ جو کافر ہوا. وہ بات ہو نہیں سکی. اب جب دیکھا قوم لاجواب ہو گئی، آگ نے ابراہیم کو نہیں جلایا، بادشاہ بھی لاجواب ہو گیا، تو اس نے ایک ہی بات کہی، کہا کہ ابراہیم ہمارے بستی سے نکل جاؤ، تم کو ہمارے بستی میں رہنے کی اجازت نہیں ہے، ہم تمہیں بستی سے نکال باہر کرتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی سارہ، یا کہیں سارہ، ہم لوگ تو عام لوگ تو سارہ کہتے ہیں، حقیقت میں وہ سارہ ہے. سارہ کے معنی ایسی جسے دیکھ کر آدمی مسرور ہو جائے. حضرت سارہ کے بارے میں آتا ہے کہ پہلی وہ خوبصورت ترین عورت تھی حوا، اور دوسری سارہ. کہتے ہیں کہ سارہ ان کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام نکلے، اور ان کے ساتھ حضرت لوط علیہ السلام تھے، اپنے بھائی کے بیٹے حضرت لوط علیہ السلام. یہ تین آدمی بستی بابل چھوڑ کر نکلے. حاران ایک مقام تھا سریا کا، گاؤں کا، سریا کا، وہاں آباد ہو گئے. اب وہاں دیکھا کہ لوگ ستاروں کی عبادت کرتے ہیں. بت تو نہیں تھے وہاں بتوں کی عبادت نہیں چلتی، ستاروں کی عبادت چلتی تھی. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں کہا وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو یعنی ستاروں کی پوری دنیا دکھلائی، بتائی کہ یہ ستارے، چاند، سورج. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں کہا، سارے واقعات بیان کیے. ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں کو دیکھا، اور کبھی چاند کو دیکھا، کبھی سورج کو دیکھا، کہا کہ یہ میرا رب ہو سکتے ہیں، یہ بہت بڑا ہے. فلما افل، لیکن جب وہ غروب ہوا تو کہا کہ ارے یہ تو ڈوب گیا، ڈوبنے والا میرا خدا نہیں ہو سکتا. یعنی قوم کو سمجھانے کے لیے طرح طرح کے دلائل دیے، قوم کو سمجھایا. پھر اللہ تعالیٰ نے ایسا مقدر کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سریا بھی چھوڑا، سریا کو چھوڑا اور شام کی طرف نکلے. جیسے حدیث میں الفاظ آتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کسی وجہ سے، کیا وجہ تھی اس کا ذکر نہیں کیا، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں بھٹکتے بھٹکتے، دعوت کا کام کرتے کرتے حضرت ابراہیم علیہ السلام حران سریا کے اس مقام کو چھوڑا، اور پھر وہاں سے شام کی طرف، مصر کی طرف روانہ ہوئے. اور جیسے حدیث میں آتا ہے، لیکن جب مصر کی طرف نکلے تو مصر کا جو بادشاہ تھا بڑا ظالم، بڑا خبیث، بڑا گندا قسم کا. اس کی عادت یہ تھی کہ اگر وہ جان لیتا کہ کوئی خوبصورت عورت کسی مرد کی بیوی ہے تو اس سے چھین لیتا، بولتا نہیں یہ تیرا حق نہیں، یہ میرا حق ہے. اور یہ بڑی مشکل تھی. اب لوگوں نے اسے بتایا، بادشاہ کو بتایا کہ دیکھیے کہ ابراہیم ایک ایسا آدمی ہے جو کہیں سے آیا ہے، اور اس کے ساتھ ایک خوبصورت عورت ہے، اور یہ عورت صرف آپ کے ساتھ اچھی لگے گی، اس کے ساتھ اچھی نہیں لگی. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ سے کہتے ہیں کہ دیکھو، مجھ سے پوچھا گیا کہ عورت کون ہے، تو مجھے معلوم تھا کہ اگر میں بیوی کہوں گا تو وہ لے لے گا. میں نے کہا کہ یہ میری بہن ہے، میری یہ بہن ہے، اور تم میری ایمان کے، اس میں ہم دونوں بہن بھائی ہیں ایمانی حالت میں، اور زمین پر تمہارے اور میرے علاوہ کوئی اور مومن نہیں ہے. اس لیے کہ لوط علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سدوم بھیج دیا تھا، سدوم کے علاقے میں نبی بنا کر ان کو بھیج دیا تھا. کہا کہ اب دونوں ہم باقی ہیں، اگر تم سے پوچھا جائے کہ تم کون ہو تو تم یہی کہنا کہ میں بہن ہوں، کہیں میں جھوٹا نہ ہو جاؤں، تم یہی کہنا کہ میں بہن ہوں. اور حقیقت میں ہم دونوں اہل ایمان ہیں، اور ایمانی رشتے سے ہم دونوں بہن ہیں، جیسے اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بات کا ذکر کیا. تو بادشاہ کی فوج آئی، جیسے کہتے ہیں بادشاہ کی فوج آئی، اور زبردستی حضرت سارہ ان کو اپنے ساتھ لے گئی. اور جیسے کہا کہ اس نے جب
ان کو پکڑنا چاہا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کچھ نہیں کر سکتے، کیا کر سکیں گے؟ بس اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کر رہے ہیں، یا اللہ اس عورت کی حفاظت فرما، اس عورت کی حفاظت فرما۔ فوج اس کی، طاقت اس کی، بادشاہ، ساری ملوکیت اس کی، یعنی سلطنت اس کی، اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں۔ ادھر سارہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب اس پر یہ آیا کہ اس کا ہاتھ شل ہو گیا، بیکار ہو گیا، اور وہ عجیب طرح کی کیفیت میں مبتلا ہو گیا۔ تو اس نے سارہ سے کہا کہ تم اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، تمہارے رب سے دعا کرو کہ یہ چیز میرا ہاتھ مجھے واپس مل جائے، میری طاقت مجھے مل جائے۔ سارہ نے سوچا کہ اگر ایسا نہ ہو کہ اگر یہ مر جائے گا تو لوگ مجھے مار دیں گے، کہا کہ میں نے اسے مارا ہے، اس لیے کہ وہ کوئی دیکھنے والا تو تھا نہیں۔ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ اس کا مشلول ہاتھ واپس کر دیا جائے، اس کی طاقت واپس کر دی جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ چیز اسے واپس کر دی، اور پھر دوسری مرتبہ جب اس نے ہی کام کرنا چاہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس کے ساتھ ویسے ہی کیا، اور تیسری مرتبہ جب یہی حالت ہوئی تو اسے احساس ہو گیا۔ اس نے کہا اپنی فوج کو بلایا، اپنے لوگوں کو بلایا کہ اس کو فوراً یہاں سے نکالو، اخرجو، اس کو پہلے اس یہاں سے نکالو، ادخلتمو شیطانا، تم نے عورت کو نہیں لایا میرے پاس، تم نے شیطان کو لایا، اس کو پہلے یہاں سے نکالو۔ تو کہتے ہیں کہ عورت اگر نیک ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ دشمن کے نرغے سے بھی اسے نکالتا ہے، فوج اس کی، بادشاہ اس کی۔ اسی لیے میں اپنے بچوں کو، اپنے بہنوں کو، اپنی ماؤں کو خاص کر ایک بات کی تاکید کروں گا کہ آپ قرآن مجید زیادہ پڑھیں، اس سے انسان کے جسم میں شیطان نہیں بستا۔ اگر کوئی عورت، کوئی بیٹی، کوئی ماں قرآن سے نفرت کرتی ہے، پڑھنا پسند نہیں کرتی، تو وہ شیطان، اس کا جسم شیطان کا اڈا بن جاتا ہے، شیطان اس کے جسم میں بس جاتا ہے، اور پھر زندگی اس کی کامیاب نہیں ہوتی۔ جو عورت جتنا قرآن پڑھے گی وہ شیطان سے اتنا محفوظ رہے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس کی اس سے نکالا، جیسے حدیث کے الفاظ ہیں، ان ھذا الجبار الا يعلم انك امرأتي يغلبني علیہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، ان ھذا الجبار، اے سارہ تو میری بیوی ضرور ہے، لیکن یہ بادشاہ ظالم ہے، اگر اسے معلوم ہو جائے کہ تو میری بیوی ہے تو یہ مجھ سے تجھ کو چھین لے گا۔ فَإِن سَأَلَ فَأَخْبِرِي أَنَّكَ أُخْتِي فَإِنَّكَ أُخْتِي فِي الْإِسْلَامِ، اگر وہ پوچھے گا تو بتانا کہ تو میری بہن ہے اور تو اسلام میں میری بہن ہے۔ فَإِنِّي لَا أَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ مُسْلِمًا غَيْرِي وَغَيْرَكَ، میں نہیں جانتا کہ زمین پر تیرے اور میرے علاوہ کوئی مسلمان باقی۔ تو یہی کہتے ہیں کہ حضرت سارہ نے ہی بات کہی، اور جیسے ہم نے سنا کہ آخری وقت تک اس کے الفاظ تھے، کہا انک انما اتیتنی بشیطان۔ اس نے جب یہ حالت دیکھی بادشاہ نے تو اپنی فوج کو بلایا، کہا کہ ارے ظالمو، میں نے تمہیں عورت لانے کو کہا تھا، یہ عورت نہیں، یہ تو شیطان ہے، یہ شیطان ہے۔ وَلَمْ تَأْتِنِي بِإِنسَانٍ فَأَخْرَجَهَا مِنْ أَرْضِي وَأَعْطَاهَا هَاجَرَ تَخْدُمْهَا۔ تو اس نے سارہ کو چھوڑ دیا، اور چھوڑنے کے بعد تحفہ بھی دیا، گفٹ بھی دیا، بولا کہ اپنی ایک نوکرانی ہاجر کو دیا، جسے ہم لوگ ہاجرہ بولتے ہیں، ہاجر کو دیا، کہا کہ چلو اے عورت، تیری یہ عورت خدمت کرے گی۔ ایک عورت کو خدمت دی۔ اب ادھر ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں اللہ کے بارگاہ میں، دیکھا کہ بیوی بھی آ رہی ہے، بیوی کے ساتھ اور ایک عورت بھی آ رہی ہے۔ بولا نماز میں انہوں نے اشارہ کہ یہ کون ہے؟ تو جیسے انہوں نے کہا، حدیث کے الفاظ ہیں، کہا کہ فعادت سارہ معها ہاجر الی ابراہیم علیہ السلام وہو یصلی، وہاں سے سارہ واپس آئی، ساتھ میں اور ایک عورت بھی ہے، اور ابراہیم علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں۔ فاوما بیدہ اما الخبر، نماز پڑھتے پڑھتے انہوں نے کہا کہ کیا ہوا، یہ کیا ہوا؟ نمازی کی حالت میں انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہوا؟ تو ہاجر نے کہا، کف اللہ ید الفاجر فی نہری
وَأَخْدَمْ حاجر، ارے میرے شوہر، اللہ تعالیٰ نے اس کافر کا ہاتھ پکڑ لیا اور ہماری خدمت کے واسطے ایک نوکرانی ہاجر کو دے دیا۔ دیکھیے، شکار جو کرنے آیا تھا وہ خود شکار ہو گیا۔ عورت اگر نیک ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا راستہ کھول دیتا ہے۔ دیکھیے، اکیلی عورت ظالم بادشاہ سے اللہ نے بچایا، فوج سے بچایا اور مال غنیمت لے کر واپس ہوئی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے جو عورت نیک ہوتی ہے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے، فَتِلْكَ أُمُّكُمْ قال ابو ہریرہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظ نقل کرتے ہوئے ابو ہریرہ کہتے ہیں، فَتِلْكَ أُمُّكُمْ يَا بَنِي مَاءُ السَّمَاء، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ یہ تمہاری ماں ہیں، یہ سارہ تمہاری ماں ہیں، اور ان کی یہ ہمت ہے، ان کا ایک کمال ہے، اور یہ قیامت تک آنے والی عورت کے لیے ایک سبق ہے۔ عورت اگر نیک ہے، صاحب ایمان ہے، صاحب عزیمت ہے، تو دشمن کے منہ سے بھی بچ کر وہ نکل کر آ سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے گا جیسے سارہ کی حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی۔ تو کہتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام مصر میں ایک زمانے تک رہے، پھر دوبارہ سریا کی طرف واپس آئے اور بیت المقدس کی طرف، وَمَعَهُ زَوْجُهُ وَالْجَارِيَةُ ہاجر، ان کے ساتھ ان کی بیوی تھی، ہاجر تھی، اور ابراہیم علیہ السلام کو بڑی خواہش تھی کہ ایک بچہ پیدا ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے، رب ہب لی من الصالحین۔ 84 ایئرس ایج تھی ان کی، 86 یا 84 جیسے اب اس عمر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے، اے اللہ مجھے بچہ دے، نیک بچہ دے، رب ہب لی من الصالحین، یا اللہ نیک بیٹا دے، دعا کرتے تھے جیسے کہا۔ تو کہتے ہیں کہ سارہ جو عورت تھی، سارہ یا سارہ، وہ عقیمہ تھی۔ عقیم کے معنی جس کا کوئی بچہ ہو نہیں سکتا، وہ عورت جسے کوئی اولاد نہیں ہو سکتی۔ تو انہوں نے کہا کہ ابراہیم ایسا کرو، اللہ تعالیٰ نے میری جو نوکرانی ہے تم اس سے شادی کرو۔ تو خود بعض روایتیں آتی ہیں کہ سارہ نے خود ہاجر سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شادی کروا دی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہاجر سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد عطا فرمائی، وہ تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہاجر کے بطن سے، ہاجرہ یا ہاجر کے بطن سے پیدا ہوئے، اور کہتے ہیں کہ جب اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، جیسے کہتے ہیں، اور ثم امر اللہ تعالی ان یاخذ ہاجر، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا۔ دو روایتیں ہیں، یا تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ آپ ہاجر اور اس کے چھوٹے سے بچے کو لے جائیں، کہاں لے جائیں؟ اور مکہ، جو وہاں کچھ نہیں تھا اس زمانے میں، کوئی چیز نہیں تھی، اس میدان میں لے جا کر چھوڑ دیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا۔ بعض روایتیں آتی ہیں کہ ماں یعنی سارہ علیہ السلام کو غیرت آئی، انہوں نے تو کہا کہ شادی کر لو، بچہ ہو گیا، لیکن ان کو ایک طرح کی غیرت آئی، تو کہا کہ اس بچے کو اور اس عورت کو دور کہیں لے جا کے چھوڑ دو۔ یا تو یہ بات تھی، یا تو اللہ تعالیٰ کا حکم تھا۔ بات یہی صحیح ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم تھا کہ ہاجر اور ان کے بچے کو اس میدان میں چھوڑ دیں، وہ مکے کی سرزمین تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ ابراہیم میں اس کا ذکر کیا، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ۔ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے مکہ جہاں اب ہے، وہاں اپنی اس بیوی ہاجر اور بچے رضیع کہتے ہیں دودھ پیتا بچہ، اس کو لے کر آئے، جرابا من تمر، یعنی کھجور کا ایک چھوٹا سا تھیلی جس میں کچھ کھجور تھے، یا تھوڑا سا پانی تھا، لائے اور وہاں چھوڑ دیا بچے کو۔ ثم ترکھا وقفل راجعا، اور بچہ اور بیوی کو چھوڑا اور چلنے لگے۔ اب بیوی پریشان، یہاں کوئی انسان نہیں، پرندہ نہیں، جانور نہیں، جھاڑ نہیں، اور صرف میدان ہی میدان، یہاں چھوڑے جا رہے۔ اور کہتے ہیں تبعته ہاجر وهي ملتاعة وقالت له الى اين تذهب، ہاجر پیچھے پیچھے گئی، بولے اجی کہاں جا رہے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ اب وہ پیچھے پلٹ کے دیکھتے نہیں، ایک بار پوچھا، دو بار پوچھا، اب وہ ہیں کہ پیچھے پلٹتے نہیں ہیں۔
اور تیسرے بار حاجر نے پوچھا، کہا کہ کہتے ہیں اللہ امرک بہذا، کیا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ مجھے اور میرے بچے کو یہاں چھوڑ دو؟ دیکھیے کیا بھروسہ تھا اللہ پر، کیا بھروسہ تھا. بولے اللہ کے حکم سے تم چھوڑ رہے ہو اس زمین میں، تو زمین اللہ کی، آسمان اللہ کا، فضائیں اللہ کی، اللہ ضرور حفاظت کرے گا. کیا اللہ نے تمہیں حکم دیا؟ قال نعم. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ہاں، اللہ کے حکم سے میں چھوڑ کر جا رہا ہوں. تو ہاجر کی زبان پر یہ الفاظ تھے، اذن لا یضیعن اللہ عز وجل. کہا کہ اللہ کے حکم پر تم چھوڑ کر جا رہے ہو تو اللہ ہم کو ضائع نہیں کرے گا. اللہ پر اتنا بھروسہ. عورت کو بھروسہ ہونا چاہیے. ہماری عورتیں اپنے گھر میں رہ کر اللہ پر بھروسہ نہیں کرتی. 2 منٹ لیٹ آئے تو قیامت برپا ہو جاتی. ایسا ہاں مجھے معلوم ہے کہ کل ہمارے فضیلت دکتور نے ایک بات کہی تھی، شیخ ابن تیمیہ کا ایک قول نقل کیا تھا کہ عورت کے لیے گھر بہتر ہے، مرد کے لیے باہر کی زندگی بہتر ہے. عورت گھر سے باہر نکلے تو عورت خراب ہو جاتی. زیادہ مرد گھر میں بیٹھے تو کیا ہوتا؟ مرد خراب ہو جاتا. مرد کی اصل جگہ گھر کے باہر ہے کہ وہ زیادہ محنت کرے. اب گھر میں رہے گا تو خواہ ٹوکے گا، یہ کیا ہے، وہ کدھر جا رہی، وہ کیا کر رہی. اس کو زیادہ کام نکال لیے، کھا لیے، ادب سے باہر چلے جانا، کچھ کما کے پھر گھر میں آنا. اب گھر میں بیٹھے ادھر دیکھ رہے ہیں، ادھر دیکھ رہے ہیں، اس سے بات کر رہی، ادھر جھانک رہی، اس سے بات کر رہی، وہ نہیں. یہ مرد کی عادت نہیں. مرد کی عادت ہے بھائی پیٹ میں کچھ کھانا پڑ گیا، سارے کام دیکھ لیے، نہا لیے، دھو لیے، ادب سے باہر چلے گئے. کہا کہ یہ عورت کا اللہ تبارک و تعالیٰ پر یہ بھروسہ ہے. کہا اذن لا یضیعن اللہ، اللہ تعالیٰ ہم کو ضائع نہیں کرے گا. جائیے جب اللہ تعالیٰ پر چھوڑ رہے ہیں. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ اسماعیل کی ماں کی یہ کیا ثبات قدمی تھی. ثم انطلق ابراہیم، پھر وہاں سے ابراہیم علیہ السلام چلے. لیکن باپ تھے، چھوٹا دودھ پیتا بچہ تھا، لیکن باپ کا دل تو باپ کا دل ہوتا ہے. ثنیۃ الوداع، وہاں سے ایک چھوٹا ایک مقام ہے جہاں ان کا بچہ اور بیوی نظر ان کو نہیں آتے ہیں. تھوڑا سا ایک موڑ تھا، وہاں کھڑے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کیا. اللہ اکبر. کیا باپ کی جذبات تھے. اور ان کی بیوی تھی ہاجر، جس سے اللہ تعالیٰ نے 80 پر 6 سال کی عمر میں اولاد دی تھی. کیا جذبات ہوں گے، کیا وہ موڑ ہوگا، اور کیا احساسات ہوں گے. اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں کھڑے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اپنے ہاتھ اٹھایا، کہا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. ربنا، اے میرے رب، انی اسکنت من ذریتی، میرے بچے کو یہاں چھوڑ رہا ہوں. بواد غیر ذی زرع، ایسے وادی میں، وادی کہتے ہیں وہ علاقہ جو پہاڑوں کے بیچ میں ہو، مکہ پہاڑوں کے بیچ میں ہے. چھوڑ رہا ہوں غیر ذی زرع، یہاں کوئی کھیتی باڑی نہیں ہے، کوئی اناج نہیں ہے. کہا غیر ذی زرع، یا اللہ ایسی جگہ، عند بیتک المحرم، تیرا شرف والا گھر یہاں ہے. ابھی گھر نہیں بنا تھا، لیکن فرشتوں نے اس گھر کی بنیاد رکھ دی تھی، جیسے روایتیں آتی ہیں. اور کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا گھر بنے گا، کعبۃ اللہ بنے گا، وہاں چھوڑ جا رہا ہوں. ربنا لیقیموا الصلاۃ، کہا کہ اے میرے رب، تاکہ وہ نماز کی پابندی کریں. اللہ اکبر. دودھ پیتا بچہ چھوڑ جا رہے ہیں، لیکن دل میں احساس ہے کہ یہ دودھ پیتا بچہ نماز کی پابندی کرنے والا بنے. ہمارے بچے 17 سال 16 سال، ان کو ہم اے سی ڈال کے 2 بلینکٹ اڑا کے سلاتے. اس کو تو خبر میں سونا ہے، ابھی ہم کیوں سلائیں؟ خبر میں وہ بھی سوئے گا، ہم بھی سوئیں گے. یہاں دودھ پیتا بچے کے لیے باپ دعا کر رہا ہے، ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے اللہ وہ نماز کی پابندی کرنے والے بن جائیں. فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون. کیا کیا دعائیں کر رہے ہیں. دیکھیے دعا بھی کیا دعا ہے. کہا فاجعل افئدہ، یا اللہ لوگوں کے دلوں کو اس گھر کی طرف کھینچنے والا بنا دے. بھلے ہم میں سے کتنے غریب ہیں، لیکن پھر بھی دل میں تمنا ہوتی ہے مکہ جاؤں
عمرہ کروں، حج کروں، مکہ دیکھنے کی خواہش ہے، مکے میں عمرہ کرنے کی خواہش ہے. کسی ایک سے پوچھئے، بولے مکہ نہیں جاؤ گے؟ کوئی بھی نہیں کہا نہیں جائیں گے. بھلے فقیر ہو، حقیر ہو، کمزور، کہا ارے خواہش ہے. خواہشیں اتنی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. خواہشیں تو بہت ہیں، لیکن آدمی خواہش کرے تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کا راستہ بھی نکالتے ہیں. یہ دعا کا اثر ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، اے اللہ لوگوں کی دلوں کو اس کعبۃ اللہ کی طرف کھینچنے والا بنا دے. وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، یا اللہ جو ثمرات ہیں، جو فروٹس ہیں، سارے فروٹس ان کو دے دے. آج آپ مکے میں جائیں، بے آم کے زمانے میں آم ملتا ہے، انار ملتا ہے، سیب، خوب ورجن پتہ نہیں کہاں سے آتے ہیں. وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ. آپ دعا دیکھیے، پہلے انہوں نے نماز کی دولت مانگی، بعد میں میوے مانگے. نماز سب سے اہم چیز ہے، وہ پیٹ کے کھانے سے بہتر ہے. پیٹ کا کھانا نہ ہو تو کم از کم آدمی مر جاتا ہے تو دنیا کی زندگی چلی جاتی ہے، لیکن نماز نہ ہو تو دنیا کی زندگی بھی جاتی ہے اور آخرت کی جنت بھی جاتی ہے. یہ فرق ہے، یہ فرق ہے. اگر آپ کو پیٹ کو کھانا نہ ملے، مجھے نہ ملے، تو میری دنیا کی زندگی جائے گی، لیکن آخرت تو باقی رہے گی اگر میں نمازی ہوں. اگر نماز نہ ہو تو دنیا بھی تباہ، آخرت بھی تباہ، دونوں تباہ و تارات ہو جائیں گے. انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، لعلہم یشکرون امتثلت ہاجر لامر اللہ. ادھر ابراہیم علیہ السلام دعا کیے، وہاں سے نکلے، ادھر ہاجر اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا، اور وتحلت بالصبر، بڑی صبر سے ہیں. کوئی نہیں، بڑا سا میدان، نہ چرند نہ پرند نہ آدمی، کوئی آواز نہیں، اور اس میں جو کھجور تھے وہ کھانے لگی. وتشرب من الماء الذي تركه، اور اس پانی کو پینے لگی. اب یہ کب تک چلے گا؟ پانی ختم ہوا، کھجور ختم ہوئے، اور سینے سے دودھ ختم ہوا. بچہ دودھ کے لیے تڑپنے لگا، ماں پانی کے لیے تڑپنے لگی. اسی لیے کہتے ہیں، کہا وجعلت تنظر الیہ وهو یطلوی من الظم فلم تحتمل هذا المشهد المؤلم. اپنے بچے کو دیکھنے لگی کہ پیاس سے، دودھ کی وجہ سے تڑپ رہا ہے. اپنے لیے تو وہ صبر کر سکتی تھی، لیکن اس بچے کے لیے وہ تڑپ نہ کر سکی. کہتے ہیں کہ اس کو وہ دیکھ نہیں سکی، بچے کی تڑپ کو دیکھ نہیں سکی. کہتے ہیں صعدت مکانا مرتفعا یعرف بالصفا، اب وہ اونچی جگہ پر چڑھی، دیکھیں کوئی نظر آتا ہے، اور وہ ہے صفا، صفا مروہ. کہا کہ وہاں چڑھی. صعدت مکانا مرتفعا لعلها ترى ما فلم ترى شيئا، وہاں ان کو کوئی نظر نہیں آیا، اور پھر وہاں سے واپس آئیں، پھر مروہ کی طرف گئیں، وہاں کوئی نظر آئے. 7 مرتبہ یہی دوڑ انہوں نے لگائی، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، تڑپ رہی ہیں. بچے کی تڑپ نہیں دیکھی جا رہی ہے، ان کی تڑپ ان کے لیے یہ ہو. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فَذَلِكَ سَعْيُ النَّاسِ بَيْنَهُمَا. اسی لیے آج تک بھی لوگ صفا مروہ کے بیچ میں دوڑتے ہیں. اللہ، عورتیں بھی جب نیک ہو جاتی ہیں تو قیامت کی صبح تک اللہ مردوں کو دوڑاتے ہیں. کون کہتا ہے کہ اسلام میں عورت کی عزت نہیں ہے، عورت کو شرف نہیں ہے؟ ارے یہی ایک عورت کے دوڑنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قیامت تک لوگوں کو، مردوں کو دوڑایا. تم دوڑو، تم دوڑو، بشرطے کہ عورت نیک بن جائے، صاحب شرف بن جائے. تو وہ نیک عورت تھی جس کا یہ عالم تھا. اللہ کے رسول فرما ثم لما اشرفت اخیرا علی المروہ، لیکن آخر میں جب مروہ پہاڑ پر پہنچی تو ایک آواز ان کو سنائی دی، ایک آواز ان کو سنائی دی. فالتفتت فاذا بملک من الملائکہ عند موضع بئر زمزم. جب دیکھا کہ وہاں ایک فرشتہ ہے، زمزم کا جو کنواں ہے وہاں ایک فرشتہ ہے. اور دیکھا فبحث بجناح حتی ظہر الماء، اس فرشتے نے اپنے پر سے مارا تو وہاں پانی کا فوارہ پھوٹ پڑا. اور وتغرف من الماء فی سقاها قال ابن عباس، اب ماں تھی، اب پانی جیسے ہی پھوٹا ہاجر نے اس پانی کو جمع کرنا شروع کیا، ایسے یعنی باؤنڈری بنا دی، ارے بچ کہیں پانی بہ نہ جائے، ہم کو پانی نہ ملے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یرحم اللہ ام اسماعیل، اللہ تعالی اسماعیل کی ماں پر رحم کرے.
کون تھی وہ؟ ہاجر. ہاجر رحم کرے. کیوں؟ انہوں نے کیا غلطی کی تھی؟ کہا لو کانت ترکت زمزم، اگر وہ چھوڑ دیتی اسے یہ نہیں بناتی تو وہ بہنے لگتا، بڑا نالا ہو جاتا. اب انہوں نے اسے یہ بنا دیا. کہا او قال لم تغرف من الماء لکانت زمزم عینا معینا، بڑا سا زمزم ایک نالا بن جاتا اور ایک لالا ہو جاتا. فشربت وارضعت ولدها، انہوں نے پیا، اپنے بچے کو پلایا، دودھ پلایا. ثم قال لها، اور پھر اس کے بعد فرشتے نے کہا لا تخافوا الضيع. یہ الگ بات ہے کہ وہ فرشتہ کون تھا، جبریل امین تھے یا کوئی اور فرشتہ تھا، اس کی صراحت حدیث میں نہیں ہے. اور اس نے کہا کہ تم مت ڈرو، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں کعبۃ اللہ بنایا جائے گا، اللہ کا گھر بنایا جائے گا. کہتے ہیں کہ کون بنائے گا؟ یہ بچہ بنائے گا، اس کا باپ بنائے گا. اب ہاجر کو معلوم ہوا کہ ابا پھر واپس آئیں گے، اس بچے کے ابا پھر آئیں گے. بولنے والا فرشتہ ہے، اور فرشتہ اللہ کی مرضی سے بولتا ہے، فرشتہ اپنی مرضی سے نہیں بولے گا. اور فرشتے سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں. ان کو یقین ہو گیا کہ ابراہیم علیہ السلام دوبارہ پھر آئیں گے، اور پھر وہاں پانی کی وجہ سے اب جب پانی نکلا تو آسمان سے پرندے بھی آنے نکلے، اور پرندے منڈلانے لگے. اور قبیلہ جرہم ایک قبیلہ قریب میں بستا تھا، اور ان لوگوں نے دیکھا کہ ارے دور وہاں پرندے منڈلا رہے ہیں، اور لگتا ہے کہ وہاں پانی آیا ہے. پانی آیا کہاں سے؟ پانی آیا کہاں سے؟ ساروں کو جستجو ہوئی، اور وہ لوگ وہاں سے واپس آئے اور دیکھا کہ انہوں نے کہا کہ ہاجر سے اجازت طلب کی کہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم بھی یہاں بس جائیں، ہم بھی یہاں بس جائیں. تو ہاجر نے کہا کہ دیکھو میں اجازت تو دیتی ہوں، لیکن اس پانی پر تمہارا کوئی حق نہیں ہوگا. پانی استعمال کر سکتے ہو، لیکن تمہاری کوئی اجارہ داری، تمہارا کوئی حق نہیں ہوگا. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وَهِيَ تُحِبُّ الْإِنْسِ، حضرت ہاجر لوگوں کی محبت چاہتی تھی، لوگوں کے درمیان رہنا چاہتی تھی، اس وحشت ناکی کو ناپسند کرتی تھی. تو انہوں نے اجازت دے دی. قبیلہ جرہم وہاں آباد ہو گئے، اور اس طرح ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ہاجر اور ان کی ماں اسماعیل علیہ السلام کے لیے کچھ لوگ مل گئے کہ تاکہ دل کو اطمینان و سکون ہو. اور اس میں حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس قبیلے کی عورت سے شادی بھی کی، جیسے روایتیں آتی ہیں. کہا ایک دوسری بات جہاں تھی البلاء المبین فی ذبح ابراہیم لابنہ الاکبر اسماعیل. اب جب یہاں آبادی ہو گئی تو ایک زمانے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں اور ایک آزمائش باقی تھی. اور کہتے ہیں کہ جب کبھی کبھی اپنی بیوی بچے کو دیکھنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام آ جایا کرتے تھے، اور انبیاء کے خواب سچے ہوتے ہیں. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب پڑھا، جیسے قرآن مجید کہتا ہے رب ہب لی من الصالحین. ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ مجھے نیک بچہ دے. فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے ان کو بچہ دیا، وہ بچے کی خوشخبری دی. فلما بلغ معه السعی، بچہ اتنا بڑا ہوا کہ ان کے ساتھ دوڑنے لگا. قال یا بنی انی ارا فی المنام، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بیٹے میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ بیٹے میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. انی اذبحک فانظر ماذا ترى، بتا تیرا کیا خیال ہے. تو بیٹے نے کہا قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، اے ابا جان جیسے آپ کی مرضی ہے ویسے کر دے، اور آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. فلما اسلم وتلہ للجبین، اور جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بات کو پورا کرنا چاہا اور اپنی پیشانی نیچے کر دی، اور اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آواز لگائی ونادیناہ ان یا ابراہیم. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے پکارا اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تو نے خواب سچا کر دکھایا.
قد صدقت الرؤیا، تو نے خواب سچا کر دکھایا، انا کذالک نجزی المحسنین، نیکی کرنے والوں کو ہم ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں۔ اسی لیے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا کی مرضی جب آتی ہے تو چیز بھی اپنا کام کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ چھری کا کام کاٹنا ہے، لیکن اللہ کی اجازت نہیں ہے تو چھری کاٹنا بھول جاتی ہے۔ مچھلی کا کام نگلنا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی اجازت نہیں ہوتی تو مچھلی یونس کو بھی اگل دیتی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ڈبونا ہے، سمندر ڈبوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہوتا تو موسیٰ علیہ السلام چھوٹے سے ہیں، اس سمندر میں تیر رہے ہیں، یہاں تک کہ فرعون کے محل میں پہنچتے ہیں، اور سمندر کا کام ڈبونا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم آتا ہے تو سلامتی کے ساتھ سمندر پار کر کے، راستہ پار کر کے چلے جاتے ہیں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، جو لوگ نیک ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرتا ہے۔ اس کی کچھ تفصیل انشاءاللہ کل کے درس میں ہم سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان انبیاء کی اسووں پر عمل کرنے اور ہمارے خواتین اور عورتوں کو صاحب ایمان اللہ تعالیٰ بنا دے، انہیں صاحب عزیمت بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے عورتوں، مردوں، سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے۔ اور اسی طرح پھر ایک بار میں آخر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کل اتوار ہے، اتوار کے دن ہمارے پاس کوشچن آنسر کا سیشن ہوتا ہے، اور ظہر کی نماز کے بعد فضیلت الدکتور آر کے نور محمد صاحب تشریف لاتے ہیں اور سوال و جوابات کی مجلس ہوتی ہے۔ تو میں آپ تمام حضرات سے کہوں گا کہ بہترین موقع ہے جو اللہ تعالیٰ علم کی ترقی کے لیے عطا کرتا ہے۔ آپ تمام حضرات کل ظہر کی نماز میں حاضر ہونا نہ بھولیں، اور میں خواتین سے بھی اس کی گزارش کرتا ہوں، انشاءاللہ بہت ہی اچھی مجلس ہے، تو میں پھر ایک بار آپ سے کہوں گا کہ ضرور حاضر ہوں اور اپنے علم کو بڑھانے کی کوشش کریں۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔